Good morning, everyone. We welcome you all to this conference. We will start this conference with the Baloch national anthem.
morning everyone. I am Mehraj Baloch. And I am Saira Baloch. And we welcome you in behalf of Baloch Ekjati Committee to this important International Oppressed People's Conference entitled as From Darkness to Dawn, Shedding Light on the Suffering and Agony of the Oppressed. Today we gather here to shed light on the oppressed people who suffer the same pain as Baloch around the globe. Before we dive into our segments, I want to express my gratitude to each and everyone for your presence, reflecting a dedication of making a positive impact on the families who suffer the genocidal and enforced disappearances policies of the state. This is not the first time where Baloch youths are targeted by the state. This massacre has been going on for more than 17 years in Balochistan, where first they are forcefully abducted and later extrajudicially executed. The mass graves in Balochistan are the valid proof of these crimes. To add more about this, I would like to call Chairman Zahir Baloch on the stage for a brief introduction of Baloch Ekjati Committee, the March Against Baloch Genocide, and the International Oppressed People's Conference. Chairman Zahir Baloch. جاستی مجھے جاستی کماشا جاستی منی ماسا امید کنن کہ شما واشبی مارا سنگتن ذمہ داری داتا کہ ما بی وائی سی بارے کا موگا بجنا او ای مومنٹ بارے کا موگا بجنا او ما کوشش کنن کہ مشور سرپدی بھی دیاں یا ما چاروں کا میں گوشداروں کا میں شنا سرپدی بھی دیاں کہ او ای چیاں او ما چیاں واسطہ کستی مومنٹ تندہ اتر اسیتا اسی مقصد وجہ چیاں او بود کن کستی شمشی غلطی باز بوتا اصلا سنگت جوست کنن کہ بی وائی سی بلوچ یک جہتی کمیٹی کی استیں ایک ادی بنے تھا اچھوں کی استیں وجود آتا اشرا آیا یک فردیہ بنائی تھا آیا یک گروپیہ بنائی تھا اشرا کیے بنائی تھا سنگت لاتے گوشن کہ ملک ناز واقعہ کہ آیا ملک ناز تربت جامنندی آئی گسا کہ اس نے دیت اسکوار والا کس نے گسے سر عملہ کنا برین پا دوزیے نیتا یا پچیے نیتا کس نے عملہ کنا بلے ملک ناز کس نے اما دلیرین زالا کس نے آئی ریزسٹ کو آئی نیشت کس نے آئی کس نے نقاب پوش یا دیت اسکوار والا کس نے بیاہاں او گسانی توکا کس نے پوپتران او کجام بھی نیتا کس نے پوپتران اور مارا بھیجنا آئی ریزسٹ کو وہ ریزسٹنس کستے آئی جان شو اشہید بو وہ یک گونڈلیں جنکو کی کہ ارہ برمش نامہ زانک بھی کستے زخمی بو اواقع تو کا وہ شامدشی کستے برمش یک جہتی کمیٹی کستے بندات بو پدانچو رواں کلثوم شہید آیات یہ ہمیں تسلسلہ کستے مرچی ای رنگر اترستا بلے منگوشی یہ تسلسل نہیں منا بخشی کی منا اردو گد جنگی زنا منی اما کانشی سے تو کاستا کہ من بلوچی گپ پہ جنک شروع کو نو کستے منگوڑ بلوچی کستے کنٹینیو کی نہیں لاتے اردو بلکہ مگب جم تو یہ بلوچ یک جہتی کمیٹی یہ ملک ناز کے جو ہے اس واقعہ سے اس کا وجود صرف نہیں آیا یہ 75 سالوں سے بلوچ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ سارا ظلم درد جو ظلم جو وائلنس جو بلوچ لوگ برداشت کر رہے ہیں یہ اس کا جو ہے مجموعہ ہے ایک جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے بلوچ یکجہتی کے پلیٹ فارم کے تھرو اس سب ظلمت کا اس سب جو ظلم ہم پر ہوئے ہیں جو وائلنس ہم پر ہم بلوچ لوگوں کے اوپر ہوا ہے وہ سب کا مجموعہ جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور یہ موومنٹ جو آج یہاں تک پہنچی ہے یہ ہماری یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ لوگوں کا جو
हिम्मत थी, वो रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से बलोच एकजीती कमेटी और ये मूवमेंट यहाँ तक पहुंची है। ये नहीं कि एक फर्द एक ग्रुप का था। आज हम सब लोग देख लें कि बलूचिस्तान में सारे हजारों की तादाद में निकले हैं, हजारों की तादाद में। वो इसलिए नहीं निकले हैं कि बलोच एकजीती कमेटी ने बहुत बड़ा काम किया, वो इसलिए निकले थे कि बलूचिस्तान में ये इश्यूज हैं, बलूचिस्तान में बलोचों को मारा जा रहा है, बलूचिस्तान में बलोचों को जिबरी गुमशुदा किया जा रहा है। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये हर दिन का मसला है, हर दिन ये हो रहा है। इसीलिए ये मूवमेंट जो है यहाँ तक पहुंची है, उन लोगों की आवाज बन के पहुंची है। वो लोग निकले हैं, वो इसीलिए निकले हैं। लेकिन यहाँ के इक्तिदार को, यहाँ के इदारों को, दुनिया के लोगों को, उनको वो लोग नहीं दिखे जो हजारों की तादाद में पीसफुल अपने अपने इलाकों में निकले थे। ये किसी को नहीं दिखा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमला जो पिछले दिनों में हुआ था, ये हमला जो है वो सिविलियंस पे किया था, चाहे जिसने भी किया था वो वायलेंस था। किस पे किया था? सिविलियंस पे किया था। क्यों किया था, ये सवाल है। यहाँ पे आज जो है पूरी दुनिया जो है वो तज्जिया कर रही है। कौन से डेटा पे तज्जिया कर रही है? बलूच लोगों से कौन पूछ रहा है? वो जो जमीन की रियलिटी है, जो बलूच जो है क्या सोच रहे हैं उस वायलेंस पे, उस पे कौन बात करेगा? आज जाएं हम यही इधर बैठ के यही इन एम्बेसीज के सामने, इन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सामने यही पुकार के कह रहे हैं कि आप लोग जाएं उस जमीन पे, वहां के लोगों से पूछें कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप जो है यहाँ के जो मीडिया के जो डेटा है उनके ऊपर तज्जिया करते हैं। बलूचिस्तान में इतने लोगों का पीसफुल निकलना इनके लिए परेशानी थी। ये हमला जो सिविलियंस पे किया गया था वो बलूच लोगों को, बलूच पॉपुलेशन को डराने के लिए किया था, जो 75 सालों से ये करते आ रहे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनकी सिक्योरिटी का इश्यू है। ये इन लोगों का, इन इदारों का डिबेट ही यही था कि बलूचिस्तान में इतने लोग निकले हैं, इनको कैसे रोका जाए। हमसे सहाफियों ने सवाल पूछा है जब शुरू में हम इधर आए थे कि आप लोग यहां से वापस जाएंगे तो क्या इंतशार फैलाएंगे? हमने कहा कि ये इंतशार 75 सालों से ये रियासत, इसके इदारे फैला रहे हैं। ये एक नफ्सियात बन गई है रियासत की, रियासत पाकिस्तान की एक कलेक्टिव नफ्सियात बन गई है कि अपने लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे कि ये इनके लोग जो है तसल्ली हो जाएं। लेकिन आज कोई भी अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे कोई हो, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो बलूचिस्तान का विजिट करें तो उनको पता चल जाएगा कि आज बलूचिस्तान में बलूच लोगों की डिबेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। इन 60 दिनों में यहाँ पे भी लोग बैठे थे, तुर्बत में भी लोग बैठे हुए थे, इस्लाम तुर्बत के अंदर जो है उधरने दिए बैठे थे, वो मार्च आया। इन 60 दिनों में इस मूवमेंट ने कौन सा गमला तोड़ा? हजारों की तादाद में लोग निकले। कहां जो है वो तशद्दुद फैमिलीज को, जब इस्लामाबाद के अंदर हमें जरूरत ही नहीं थी कि यहां हम आ जाए, लेकिन तो रियासत की वो फुल मशीनरी, उसकी साइकी जो बलोचों के लिए है, उसने हमारे लोगों को, हमारे माओं को, हमारे बुजुर्गों को किस तरह घसीटा। क्यों घसीटा? यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े हैं या जो भी खड़े, उनसे पूछें कि वो हमें जानते हैं हम कौन है। उनसे पूछें कि ये जहां ये बूढ़े लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि कौन है। हमने, हमारी क्या दुश्मनी है आप लोगों से? तो हमें क्यों घसीटा गया? इसलिए घसीटा गया कि ये रियासत, इसकी पूरे इंस्टीट्यूशन, इदारे, उनकी नफ्सियात ही यही है। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, पॉलिसी मेकर्स, ये सब का मेंटेलिटी यही है, इनकी साइकोलॉजी यही है, इस पूरी मशीनरी की साइकोलॉजिकल सोच यही है। एक प्राइम मिनिस्टर जब कहता है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी बलूच कौम दहशतगर्द है। वो इसी वजह से 75 सालों से हमें मार रहे हैं। ये हमने नहीं कहा कि हम दहशतगर्द हैं। किसने कहा?
ایک ریاست کے سربراہ نے کہا کہ ہم دہشت گرد ہیں, ایک بلوچ پاپولیشن دہشت گرد ہے. ہمیں مارا گیا, ہمیں اب بھی تنگ کیا جا رہا ہے, رات کو بھی ہمیں تنگ کیا گیا. کس نے کیا؟ اس 60 دنوں میں وہ وائلنس کس نے کیا؟ ہم نے کیا, پولیس والوں نے کیا, ان کے اداروں نے کیا, ان کے انٹلیکچوئلز نے کیا. ہم بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ پنجاب کے لوگ وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ خوشی منا رہے ہیں ہمارے مرنے پہ. ہمارے لوگ غائب کیے جا رہے ہیں ان پہ خوشیاں منا رہی. یہ نفرتیں کون پھیلا رہے ہیں؟ ہم پھیلا رہے ہیں. ہم تو کیا رہے, ہمارا اس موومنٹ کا صرف مقصد ہی یہی تھا کہ ہم دنیا کو, پنجاب کے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, جو بلوچ ہے, بلوچ گھر سے تعلق رکھتا ہے, ان کو پتا ہے کہ جب دو بلوچ آپس میں, دو قبیلے لڑتے ہیں تو ایک قبیلہ اگر اس کے گھر میں گھس جاتا ہے معافی کے لیے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے. لیکن ہم ان کے گھر میں گھس گئے. یہ کہ بلوچ لوگ یہاں جو وائلنس ہوئی اسلام آباد میں ہمارے اوپر, بلوچ لوگ اس کو کس طرح سوچتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ انہیں یہ سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ساری دنیا کو بتائیں. یہاں پہ جو باڑ لگا کے ہم جو ہے یہاں پہ اگر 30 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان باڑ کے درمیان, تو مجھے ایک فیلنگ آئی کہ یہ باڑ کے اندر بلوچستان ہے. یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین شاید اسلام آباد کی زمین ہے, لیکن یہاں جو لوگ ابھی رہ رہے ہیں 30 دن سے, یہ مجھے بلوچستان کا چہرہ دکھ رہا ہے. اس میں ہم کون کون سی تکلیفیں جھیل رہے ہیں, کون کون سے ہیریسمنٹ, پروفائلنگ ہم جھیل رہے ہیں, کون کون سے تشدد ہم جھیل رہے ہیں, ہمارے اوپر کیا نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان مکمل نہیں تھا, صرف یہ نہیں تھا, جب وہ کیپ لایا گیا تو انہوں نے بلوچستان خود مکمل کر کے ہمیں دی. ہمارے حق میں کتنے مظاہرین نکلے, کیا ان میں کوئی کسی کے پاس بندوق تھا؟ جب ان کے لیے مظاہرہ تربت میں نکلا تو ان کے پاس کیا تھا؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمیں ڈرا رہے ہو, آپ لوگ ہمیں مار رہے ہو, ہم مار کھاتے جائیں اور آپ لوگ مارتے جاؤ, اور یہ کہو کہ ہم کہیں کہ آپ لوگ زندہ باد. کیوں کہیں بھئی زندہ باد؟ ہم کیوں مرنے کے لیے خود کو چھوڑیں؟ ہم جب تک ہیں ہم ریزسٹنس کریں گے, ہم جب تک ہیں ہم مزاحمت کریں گے. ہم اپنے لوگوں کو, آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے اپنے بہت ہی کم ریسورسز میں, آپ لوگ یقین جانے ہمارے پاس 1 کوڑی روپیہ بھی نہیں تھا کہ ہم جو اس موومنٹ کو آگے لے چلے, لیکن بلوچ قوم نے اس موومنٹ کو ہر طرح سے سپورٹ کیا اور یہ موومنٹ یہاں تک پہنچی, ہر طرح سے سپورٹ کیا. یہ بلوچ قوم, بلوچ لوگوں کی ہمت تھی جو یہاں تک ہمیں لے آئی, یہاں تک اس حد تک ہمیں لے آئی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی. ہم صرف ٹویٹر, سوشل میڈیا, اس پہ کوشش کر رہے تھے اپنی آواز پوری دنیا کو پہنچائیں, بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے. لیکن وائرلیس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آواز کو پہنچا دیتی ہے, اور وہ وائرلیس ہم نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. فائدہ کس کو ہوا؟ ہمیں ہوا. وائرلیس انہوں نے کیا, فائدہ ہمیں ہوا. وائرلیس انہوں نے بلوچستان میں بھی, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ لوگ جو ہے ہمیں سلو جونوسائیڈ کر رہے ہو, ہم جبری گمشدہ کر رہے ہو, لوگوں کو مار رہے ہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اپنی طاقت آزمائی, پوری طاقت. 2 ملکوں نے اپنی پوری طاقت آزمائی یہ دکھانے کے لیے کہ وی کین کرش یو, ہم کرش کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, بھائی آپ ہمیں 75 سالوں سے مار ہی رہے ہو, ہم نے کون سا اور کون سا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اس موومنٹ کے توسط سے. لیکن اس کے وائلنس نے, اس کی چیز نے ہمارے اس ایشو کو انٹرنیشنل بنا دیا. اگر انٹرنیشنل میں کوئی ہے انسان, کوئی انسانیت کے نام پہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ لازمی ہم پہ ڈیبیٹ کرے گا. ہم یہاں پہ, ہم نے کبھی ان کو امید نہیں دی کہ آپ لوگوں کے بچے نکل جائیں گے. جب ان کی یہ حرکتیں ہیں تو ہمیں پتا ہے, ان سب کو بھی پتا ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے, ریاست کی وائلنس کی وجہ سے
یہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم یہاں سے اگر نکل گئے چلے گئے بلوچستان تو پیغام کیا جائے گا؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون انتشار کی طرف لے جا رہا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات کون ڈھونڈے گا؟ ہمیں پتا ہے، بلوچ لوگوں کو پتا ہے ان کے جوابات کیا ہیں، لیکن ان کو کون سمجھائے گا؟ اس ریاستی مشینری کو کون سمجھائے گا؟ ان کی یہ جو ایک ریاستی مشینری، ان کے ادارے جنہوں نے 75 سالوں سے ایک نفسیات بنائی ہے، ایک نیریٹو بنائی ہوا ہے، ان کو کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ یہاں کے لوگوں کو ہم نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے، ہم آ گئے اسلام آباد اور آپ لوگوں نے ہم پر تشدد کی، کس نے کی؟ پولیس نے کی، ان کے اداروں نے کی، چلو ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہم پنجاب کے لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے گھر گھر جائیں گے، اپنا میسج پہنچائیں گے۔ ہم پھر بھی ان کے گھر میں گھسے اور یہ آواز پہنچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ رات کو جو ہے پولیس نے ہمارے سامان لے گئے، آپ جو ہے انہوں نے کہا یہ پروگرام شاید نہیں ہوگا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ہے ہماری ہمت اتنے زیادہ ہیں ان لوگوں کی، اگر اسپیکر بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ہم پھر بھی اپنا پروگرام کریں گے۔ اور یہ ساری موومنٹ ہے، یہاں سب کو پتا ہے، کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ BYC کیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ہمت کر کے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا، خاص کر جو ہے بلوچ زالبول نے وہ ہمت ہسٹری میں کی، دنیا کی تاریخ میں وہ کیا ہے، وہ کس دنیا کی تاریخ میں مجھے نہیں لگتا کسی قوم نے اس طرح جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو یہ موومنٹ یہاں تک پہنچا کر انہوں نے تاریخ رقم کر دی، اور جب انہوں نے ڈیبیٹ کیا کہ ہم جو ہے کیا کریں آگے، تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہم جو ہے کانفرنس رکھیں گے۔ وہ کانفرنس جو ہے وہ سارے اوپریس جو نیشنز ہیں اس ریجن کے، ہم کوشش کریں گے ان کے لوگوں کو بلائیں، وہ خود کو ریپریزنٹ کرے، اپنے لوگوں کے مسئلوں کو ریپریزنٹ کرے، اپنے لوگوں کے مسئلوں کو بتائیں کہ PK میں آج کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بلوچستان میں آئے، صرف بلوچستان میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو چاہے جو بھی ہو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں جتنے، وہ آ جائیں، چکر لگائیں، وہ PK میں جائیں، وہ سندھ میں جا کے دیکھیں کیا حالت ہے، وہ گلگت بلتستان میں جا کے دیکھیں وہ کیا حالت ہے، وہ کشمیر میں جا کے دیکھیں ان کی کیا حالت ہے، وہ کسی بھی جگہ میں جو وہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان، یہ کچھ تجزیہ یہ بھی آیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جب امریکہ افغانستان میں آیا ہمارے بغل میں، اس کو وہ سارا کچھ پتا تھا، لیکن ہمارا مسئلہ نہیں پتا تھا۔ جب دوسرے ملک یہاں آتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، ہمارے ریسورسز کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ جتنے بھی آتے ہیں پروجیکٹس وغیرہ، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے سردار وغیرہ نہیں چھوڑ رہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ریسورسز بغیر ڈائریکٹ کے سرداروں کے پوچھ کے لے جاتے ہو، یا دوسرے ہمارے لوگوں کے لے جاتے ہو، اس میں آپ لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جب ہمارے مارنے پہ آتے ہیں یا لوگوں کو قتل کرنے پہ آتے ہیں، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے سردار نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ ہوا ہے۔ سردار مارنے کے لیے ہمارے چھوڑتے ہیں، ریسورسز لے جانے کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن اور کچھ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کانفرنس رکھنے کا سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم جتنی بھی قومیت ہیں ان کو جوڑے رکھیں، ان کے مسائل سنیں، ایک دوسرے کے مسائل سمجھیں۔ ہم یہاں پہ صرف اور صرف سمجھانے آئے تھے، ڈیبیٹ کرنے آئے تھے کہ ہمارے مسائل جو ہیں آپ لوگ سمجھیں، آپ لوگ ایک ریاستی جو نفسیات ہے اس کے ساتھ نہ چلیں، جو مسائل ہیں جینوئن ان کو سنیں۔ تو اسی حوالے سے یہ کانفرنس رکھی ہوئی ہے۔ ہم کوشش کریں گے، تھوڑا ٹائمنگ کا ایشو ہوا، سامان کا ایشو ہوا، موسم کا بھی تھوڑا ایشو ہے، اور ابھی سننے کو مل رہا ہے کہ پولیس نے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ اب راستے بند کیے ہوئے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ وہ شاید جو ہمارے لوگوں کو بھی نہ چھوڑیں، گیسٹ کو بھی نہ چھوڑیں، پورا جو ہے گھیرا کیے ہوئے، ایک یہاں سے بھی راستہ بند ہے، نیچے سے اس طرف بھی راستہ بند ہے، اس طرف سے بھی راستہ بند ہے، اس سائڈ پہ بھی راستہ بند ہے، یا کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ یہ سچویشن ہے اب یہ ہمارا۔ ہم جو ہے یہاں بہت بڑی دہشت گردی پلان کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے یہ سارا کر رہے ہیں، ان تصویروں کی مدد سے، ان بوڑھے کماش کی مدد سے، اور ان بوڑھے ماؤں کی مدد سے ہم یہ سب کرنے والے ہیں۔
اور لوگوں کو سمجھانے والے ہیں پورے, جو گلگت سے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں, جو KPK سے آئے ہوئے ہیں, جو سندھ سے آئے ہوئے ہیں, جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں, ان سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. شکریہ, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے اس سپریس جو ہیں سچویشن میں, اور سمجھیں گے کہ ہم کیا کرنے. ہم اپنے بہت ہی کم محدود ریسورسز میں اتنے ہرڈلز کے باوجود, ہیریسمنٹ پروفائلنگ کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد یا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, جو 75 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم تیار تھے, یہ نہیں کہ نہیں تیار ہیں, اور یہ کرتے رہیں گے, ہمیں پتہ ہے کرتے رہیں گے. لیکن ان کا نقصان کیا ہوگا آگے, بلوچ قوم کیا سوچ رہی ہے, تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ خاردار تارے لگے تھے, امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ریسیں کریں, ان کا کام یہی ہے, اور یہ نفسیات ان کی ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ کرتے ہی رہیں گے. تو آپ لوگ کمپرومائز کریں ساتھ میں اس میں, اور ہم کوشش کریں گے اس چیز کو ٹائملی جو ہے آگے بڑھاتے جائیں. شکریہ. Some of our guests have joined us, Professor Manzoor, Aprasi of Katag, Advocate Imran Baloch, and Babajan. We welcome you. کئی خاندانوں نے اپنے پیاروں کو طویل عرصے سے نہیں دیکھا ہے. کئی بیٹیاں اپنے باپ کا انتظار کرتی ہوئی بوڑھی ہو جاتی ہیں اور سڑکوں پر احتجاج کرتی ہیں, اور ان جرائم کی ہر ممکن سزا برداشت کرتی ہے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی بیٹی ہے جو بچپن سے جوان ہوئی ہے, جو 15 سالوں سے اپنے والد کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی ہے. میں سمیدین سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آئیں. یہاں پر بیٹھے اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں, اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر موجود ان تمام ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. ان بھائیوں کو, ان بیٹوں کو جو بلوچستان میں ایک ظلم, جبر اور خوف کی سائے کے تلے بھی انہوں نے اس جد و جہد کو جاری رکھا اور ایک ایسی تاریخ رقم کر دی. وہ خواتین, وہ عورتیں جن کو اس ریجن میں کہتے ہیں کہ یہاں کی خواتین اپنے مردوں کے ہاتھوں ان کی استحصال ہو رہی ہے, لیکن میرے لیے بحیثیت بلوچ یہ ایک فخر کی بات ہے, ایک فخریہ بات کہ میری مائیں, میری بہنیں آج بلوچستان سے اپنا مقدمہ لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر آئی ہیں اور وہ اپنے پیاروں کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, ہماری ایک ایسی لمبی درد اور تکلیف کی داستان ہے, چاہے اسلام آباد کی سڑکیں ہوں, کوئٹہ ہو, کراچی ہو, کوئی ایسا شہر, گاؤں, کہیں پر ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ہمارے اس جبر اور تکلیف سے ناواقف ہو. اور میرے والد سمیت جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کی جبری گمشدگی کے اس المیے سے واقف نہ ہو. جس طرح سائرہ نے ذکر کیا کہ
14 سالوں سے ایک بیٹی احتجاج کر رہی ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ 14 سال کہنے کو تو صرف 2 لفظ ہیں، لیکن ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بھائی اور بہن کے لیے، والد یا اپنے پیاروں کی ایک دید کے لیے 1 دہائی سے زیادہ انتظار صدیوں سے کم نہیں ہے۔ آج میری طرح بلوچستان کی ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں انیسہ اور امبر درد اور اذیت کے انتظار کے دن گزار رہے ہیں، جن کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جنگ زدہ بلوچستان کی بیٹیوں کا درد مشترک ہے، اور اس درد کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس درد سے آشنا ہیں۔ بلوچستان میں ایسے گھر بہت کم ہوں گے جن کے لوگ اس درد سے آشنا نہ ہوں۔ ایک شخص کی جبری گمشدگی پورے خاندان اور اس سماج کے لیے اجتماعی تکلیف کا باعث ہے۔ بلوچستان جبر و ناانصافی کے داستانوں سے بھری پڑی ہے، اور جبری گمشدگیوں کی افریت نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں احتجاج و پریس کلبوں کی نظر کر دی۔ بلوچستان کے جن بچوں کو والد کی شفقت کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، ان کا بچپن والد کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر آواز اٹھانے میں گزر گئی۔ والدین کو بیٹے کے سہارے بننا چاہیے تھا، وہ والدین سڑکوں پر اپنا زیادہ تر وقت احتجاجوں پر اور پریس کلبوں کے سامنے گزار رہے ہیں۔ جن لڑکیوں کو کالج اور یونیورسٹیز کے کلاسز میں وقت گزارنا تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے بھائیوں کی بازیابی کے لیے پریس کلبوں کے سامنے گزار رہی ہیں۔ بلوچ ماؤں کی زندگیاں 1 دہائی سے جبری گمشدہ بیٹے کے لیے انتظار کی گھڑیاں کتنے گزر رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں جو صدیوں پر محیط ہیں۔ بلوچستان نامی بڑے کینوس میں جبری گمشدگی اور اجتماعی سزا سے متاثر لوگوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس بڑے کینوس میں ہزاروں داستاں ہیں جو بلوچستان میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور وہ صرف وہ داستان آپ تک پہنچتے ہیں جو اسلام آباد اور شال آنے میں کامیاب ہوئے، وہ کہانیاں جو کیمرے کی کلک سے محفوظ ہو چکے ہیں یا کہانی کار کے قلم نے نقش کیے ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ہزاروں داستان ہیں جن کو ابھی تک زبان بھی نہیں ملی۔ ہمارا درد دنیا کے ان قوموں سے مشترک ہے جو جبری گمشدگی کے افریت سے گزر رہے ہیں۔ جافنا کے تعاملوں کی انکہی داستان ہو یا ارجنٹائن کے ماؤں کا درد، بلوچوں کی طرح جابر کے خلاف جدوجہد کرنے والے قوموں کا درد مشترک ہے۔ جافنا میں ہزاروں تامل جبری گمشدگی کے شکار ہوئے، اور بلوچ جہاں زندگی سے بھرپور انسانوں کی جگہ کہانیوں نے لے لی۔ علی اصغر بنگلزئی کی جبری گمشدگی کو 20 سال سے زائد عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے نواسے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن جبری گمشدگی کے درد سے آج بھی ان کا خاندان نبرد آزمایا ہے۔ سمیع بلوچ کے والد نے 11 سال اس کا انتظار اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے، لیکن انہیں زندگی میں دوبارہ اپنے بیٹے کا دیدار نہ نصیب ہو سکا۔ ریاستی جبر جسے ہم نصیب کے پردے میں لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن ریاستی جبر پورے بلوچستان میں عیان ہے۔ ڈاکٹر اکبر مری کا بیٹا بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں کینوس پر رنگ بکھیرتا ہے، لیکن 14 سالوں سے اس کی زندگی کا کینوس رنگوں سے خالی ہے۔ علی حیدر نے اپنے بچپن کے 14 سال پریس کلبوں کے سامنے احتجاج میں گزار دیے، اور اس کی چھوٹی بہن آج بھی احتجاج میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن والد کے لیے ان کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔ میں اور محلب 15 سال سے اپنے والد ڈاکٹر دین جان کی ایک مسکراہٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ہماری طرح سینکڑوں بچے اب پریس کلبوں اور احتجاجوں میں جوان ہو رہے ہیں۔ سیما کی شارل جس نے آنکھ کھولتے ہی پریس کلب کے احتجاج ہی دیکھے ہیں۔ 14 سال سے جبری گمشدگی کے خلاف تحریک جاری ہے۔ میں نے اس دنیا سے روبرو ہونا اسی جدوجہد میں سیکھا۔ میری پرورش انہیں احتجاجوں میں ہوئی۔ انہی 14 سالوں میں ہم نے پاکستان میں ہر انصاف کا
हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इसमें हमें हर तरफ मायूसी मिली। पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पार्टी के कायदीन से हम मिले हैं और उन्होंने हमें जबरी गुमशुदगी के खात्मे और हमारे प्यारों की बाजियाबी की यकीन दहानियां की हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होकर नून लीग के इक्तदार पर विराजमान हुआ। तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का नारा बुलंद किया, लेकिन बलोच कौम और जबरी गुमशुदगी के अफराद के खानदानों ने पाकिस्तान की अदालतों और कमीशनों के हजारों चक्कर लगाए, लेकिन हमें इंसाफ देने के बजाय हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई और अदालतों के अहकामात पर पाकिस्तान के मुक्तदिर कुव्वतें आग करने पर 14 सालों में हमने एहतजाज के हर वो जरा इस्तेमाल किए जिससे हमारी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों में और पाकिस्तान के ताकत पे मराकज पर पहुंच सके। बलोच माओं की फरियादें अर्श को हिला रही हैं, लेकिन मुक्तदिर कुव्वतें सुनने से कासिर हैं। 2009 में जबरी गुमशुदा अफराद के खानदान ने इस उम्मीद पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की बुनियाद रखी कि जिसमें हम इज्तिमाई जद्दोजहद के जरिए अपने प्यारों की बाजियाबी की जंग लड़ सकें। उस दिन कोयटा में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाजी कैंप का आगाज हुआ, जो आज 5000 दिन के बाद भी जारी है। 2013 में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के लिए 2000 किलोमीटर पैदल लॉन्ग मार्च किया गया, जो कोयटा से कराची, फिर कराची से इस्लामाबाद तक। लेकिन आज की तरह 2013 में भी हमारी फरियाद सुनने के बजाय हमारे एहतजाज को ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की गई और जबरी गुमशुदा अफराद के खानदानों की आवाज दबाने के लिए प्रेस क्लबों पर ताले लगाए गए। इन 14 सालों में कराची और कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाज, कोयटा रेड जोन, इस्लामाबाद डी चौक पर धरना और बलूचिस्तान के गोशे गोशे में हमने एहतजाज कर चुके हैं। लेकिन मुक्तदर कुव्वतें आज भी हमारे प्यारों की बाजियाबी के बजाय हमारे एहतजाज को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जद्दोजहद के दौरानिया में बलूचिस्तान में जबर का तसलसल जारी रहा। जबरी गुमशुदगियां मुसलसल हो रही हैं। सियासी तहरीक से वाबस्ता अफराद के खानदान को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जा रहा है और पहले तो सिर्फ बलोच मर्दों को जबरी गुमशुदा किया जाता था, अब तो बलोच औरतें भी जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं। लेकिन जो औरतें जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के इस तहरीक में शामिल हैं, उन्हें हरासा करना, उन्हें डराने और धमकाने का अमल भी जारी है। इन 14 सालों की जद्दोजहद में हमने सैकड़ों खानदान शामिल रहे हैं जिनके प्यारों की बाजियाबी मसखशुदा लाशों और इज्तिमाई कब्रों की सूरत में मिली है। हाजी राजिक की लाश जिसे उसकी बहन ने उनके पांव के जरिए से शनाख्त किया, संगत सना की लाश जिसे 28 गोलियां मार दी गई थी। लाशों पर तेज आले से नारे लिखे गए हैं। इन पर इतनी तशद्दुद की गई कि जिस्म के सारी हड्डियां टूट चुके थे। उनकी जिस्मों पर मशीनों से ड्रिल किया गया था। तूतक की इज्तिमाई कब्रें और दश्त के बेनाम कब्रिस्तान जिनमें वो जबरी गुमशुदा अफराद दफन हैं, जिनकी शनाख्त आज तक नहीं मुमकिन हो पाई। बलूचिस्तान में बलोच खवातीन इज्तिमाई सजा का सबसे बड़ा निशाना है। घरों में छापे, घर जलाना, घरों के वाहिद कफील का उठाना और अपने जमीन पर मुआजरत की जिंदगी गुजारना। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वही खवातीन हैं। जंगज़दा बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों से मुतासरा सैकड़ों खवातीन ऐसे ही जिन्हें मालूम नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मार दिए गए हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि उनके वालिद अब भी जबरी गुमशुदा हैं या किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिए गए हैं। ऐसे कई मिसालें हैं। जहरी से ताल्लुक रखने वाले जनीरा कय्यूम 12 साल की उम्र में अपने बाबा की वापसी के ख्वाब सजा के बैठी थी और उसे मालूम हुआ कि 2 साल पहले उसके वालिद को मारकर दश्त के लावारिस कब्रिस्तान में दफन किया गया है। मुकद्दस एक 7 साल बच्ची जो रोज मामा कदीर के कैंप में आकर अपने गुमशुदा वालिद की तस्वीर उठाती थी, बाबा की बाजियाबी के लिए एक फौजी मेजर ने 20 लाख का मुतालबा किया। इंतहाई गरीब घराने से होने के बावजूद भी उधार लेकर
अपने जमीनें, अपने जायदाद बेचकर उस मेजर को इन्होंने 20 लाख दिया और बाद में उसी मुकद्दस की वालिद जमीन के अंदर से उसकी गली सड़ी हड्डियां और लाश निकली। हमने ऐसे घर भी देखे हैं जहां मसखशुदा लाश पर कोई मुशाबहती निशान देखकर माँ बाप अपना बेटा समझकर अपने लख्त जगर को दफन करते हैं। उनकी खैरातें और फातिहा भी की जाती हैं और फिर बाद में उनका बेटा जिंदा वापस आता है। अलमिया देखें कि हमारे पास एक बुनियादी डीएनए टेस्ट भी मौजूद नहीं है जहां पर हम अपने लोगों की शिनाख्त कर सकें। हमें जब हमारे लोगों की लाशें ढांचों की सूरत में मिलते हैं तो हमारे लोग उनको कोई दांतों की हड्डियों से देख के पहचानने की कोशिश करता है, तो कोई उनको उनके हाथ पांव के निशानों से देखकर पहचानने की कोशिश करती है। अलमिया देखें कि हम कितने बदकिस्मत हैं, हम कितने बदकिस्मत हैं कि जब हमारे बच्चों की, भाइयों की लाशें हमें मौसूल होती हैं तो हम उन माओं और बहनों को मुबारकबाद देते हैं। हम कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आप इस जबर से, आप इस इंतजार से, आप इस कठिन और तवील अजियत से आपने छुटकारा हासिल किया, आपने इस इंतजार से निजात हासिल की, आपने वो बेख्वाब रातें, आपकी वो सुबह हो गई, आपका इंतजार खत्म हो गया। अब आपको दिन रात मरना नहीं पड़ेगा, अब आपको दिन रात दरवाजे पर बैठना नहीं पड़ेगा कि कोई वापस आएगा। हमारे दुख का पैमाना तो देखें कि हमारी लाशें मिलती हैं, हम खुश होते हैं इस बात पर कि हमें लाश मिल गई, कम से कम अब हम मुतमईन होकर बैठेंगे तो सही। लेकिन क्या आप उन माँ और बहनों का दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके वालिद 14 सालों से जबरी तौर पर गुमशुदा हैं और उनको आज भी नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। हम तो अपने प्यारों की आज तक ये नहीं कहा कि हमारे लोगों को आप घरों तक आकर पहुंचा दें। हमने कहा कि आपके अपने बनाए गए अदालतें हैं, उन्हीं अदालतों में आकर पेश करें। और इससे बड़ा हमारा ज़र्फ तो देखें, हम इस रियासत से मांग क्या रहे हैं। हम इस रियासत से अपने लोगों की वो गली सड़ी लाश मांग रहे हैं। दिखा दें, आप हमारी दर्द और तकलीफ का अंदाजा देखें। एक बेटी जो कि ये कहती है कि मेरे बाप को अगर मार दिया है तो उसकी लाश दे दें। क्या कभी अंदाजा लगाया है कि उस बेटी पर, उस बहन पर, उस माँ पर क्या गुजरती है? वो गम की गहराई के किस जगह पर मौजूद है जहां पर वो ये कहती है कि अगर मेरे बेटे को मारा है तो उसकी लाश दे दें। हमारे वो भाई, वो बेटे जिनको हमने कभी जो है, हमने ये नहीं चाहा कि उनको कभी कोई गर्म धूप की तपिश लगे, और आज हम कहते हैं कि अगर आपने उनको मारा है तो आप उनकी लाशें दे दें। फिर भी हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि इनके सियासी एजेंडाज हैं। सैकड़ों वालिदैन ऐसे हैं कि उन्हें इल्म तक नहीं कि उनका बच्चा जिंदा है या किसी गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया, या किसी लाश को किसी वीराने में फेंक दिया गया। इस रियासत ने बलूचिस्तान में रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट पर बलूचिस्तान आने पर पाबंदी लगाई, मीडिया पर कदगन लगाई, लेकिन बलूचिस्तान की वो हकीकत जो एक हकीकत है, जो एक सच है, जो छुपाने से नहीं छुपती, और आज वही हकीकत यहाँ पर इस्लामाबाद में आप सबके सामने है। आपने हमारे बाप बेटों को लावारिस समझकर इन्हें बेकसों की तरह गायब किया, मारना शुरू किया, लेकिन आप इस बात से लाइल्म थे कि माँ को पगे ब्रासानी का जो तराना कहती हैं, वो बहनें भाइयों की लाशों के सामने कैसे खामोश बैठेंगी? तुमने कैसे ये तवक्को किया कि वो माएं जो अपने तारीख में बेरगिरी के दास्तान अपने बच्चों को लोरियों में सुनाते हैं, वो माएं बच्चों की जबरी गुमशुदगी के बाद खुद जुल्म सहकर इस जबर को अपना मुकद्दर मानकर इस अजियत से कैसे आंखें फेर देंगी?
जिन माँ और बहनों को रियासत ने बेबस और कमजोर और अनपढ़ समझकर अपना जबर जारी रखा, ये सोचकर कि बलोच औरतें अपने चादर और चार दीवारी से बाहर नहीं निकलेंगी, आज वही माएं आपके दारुल हुकूमत में आकर इसी खून जमा देने वाली सर्दी में बैठे हैं। वो सब्र और इस्तकामत के साथ पुरअमन तरीके से बैठे हैं और वो अपने प्यारों की जंग लड़ रही हैं। हर बार की तरह इन माओं ने फिर हिम्मत और हौसला और मुजाहिमत का रास्ता अपनाकर एक बार फिर इस रियासत को ये पैगाम दे दिया कि हम कमजोर नहीं है, बल्कि कमजोर तो ये रियासत है जो अपने ही हाथों बर्बाद हो रही है। कमजोर ये अदलिया है जो सुप्रीमेसी का दावा करने के बाद भी चंद ताकतवर लोगों के सामने बेबस है, जो आज तक किसी एक गुमशुदा शख्स को मंजर-ए-आम पर न ला सकी, जो आज तक कत्ल और गारत गिरी में मुलव्विस किसी एक मुजरिम को भी सामने न ला सकी। 2 दहाइयों से मुतवातिर हमें मारा जा रहा है, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कई दहशतगर्द कहकर, लेकिन असल दहशतगर्द क्या वो अदारे नहीं है जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं, जो बार बार कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हमने जब भी ये बात की तो हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया, हमें खामोश करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब इस रियासत को समझना चाहिए कि बलोच ताकत की जोर पर खामोश नहीं होगी। अब ये रियासत के हाथ में है, ये फैसला अब रियासत को करना है कि वो इस जंग को किस तरफ लेके जाना चाहती है। इस जद्दोजहद में रियासत के इदारों ने हमें मायूस किया, वही रोशन फिक्र से वाबस्ता दोस्तों, पश्तून कौम परस्तों, वकला बरादरी, इंसानी हकूक के इदारों और मजलूम अक़वाम ने हमारा साथ देकर इज्तिमाई जद्दोजहद के तसलसल को जिंदा रखा। रियासत आज भी हमारी जद्दोजहद से खाइफ है और हमारी आवाज दबाने की कोशिश में है, लेकिन हम जबरी गुमशुदगियों के खात्मे और अपने प्यारों की बाजियाबी तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जबरी गुमशुदगियां सिर्फ बलोच कौम तक महदूद नहीं है, बल्कि सारे अक़वाम और उसके खात्मे के लिए मजलूम और महकूम अक़वाम और कौमों को इज्तिमाई जद्दोजहद करना होगा। रास्ता कटन है, मुश्किलें और तकलीफें भी कम नहीं है, लेकिन इज्तिमाई जद्दोजहद ही हमारी कामयाबी की ज़ामिन है। बहुत शुक्रिया। बलोच जोध जिंदगबाद, मुजाहिमत जिंदगबाद। Our next segment is a panel discussion entitled Unmasking Injustices. The untold stories of oppression, enforced disappearances, and the heroic contributions of women, particularly Baloch women. For the panel discussion, I would like to call Mujib Baloch to take over the stage.